الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہے. دعا ہے کہ رب قدوس ہمارے قلب و باطن کو ایمان کا نور نصیب فرمائے اور ہمارے والدین کو دین و دنیا کی سعادتیں، نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائے. آج جس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور بڑی پر نور سعادت نصیب ہو رہی ہے. بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے نامہ عمل میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. انہی موضوعات میں یقیناً آج کا موضوع بھی شامل ہے. اب یہ میرا اور آپ کا اپنا اپنا نصیب ہے کہ ہم اتنے حسین موضوع میں اپنا حصہ کتنا ڈالتے ہیں. آج کا موضوع سخن ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان. کسی کی ماں کی بات کریں تو اس کے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، تو آپ سوچئے نا آج ہم جن کی بات کرنے لگے ہیں ان کے نور نظر، لخت جگر اور ساری کائنات کے سید و راہبر، ان کے سینہ اقدس میں محبت و شفقت و پیار اور کرم کے کیا سمندر موجزن ہوں گے. وہ کسی نے کہا تھا چلتی پھرتی ہوئی میں نے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی میں نے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے. میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے. یہ اس ماں کا
تصور ہے جو میری اور آپ کی ہے. ذرا سوچئے نا کہ اس ماں کا مقام کیا ہوگا جن کے نور نظر کل کائنات کو جنت بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. مخدومہ کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا. میں نے آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کے 2 لفظ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. معنی و مفہوم آپ جانتے ہیں. یہ دونوں لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی تلفظ کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ 4 مختلف صورتوں میں آئے ہیں. سورہ بقرہ میں، سورہ النساء میں، پھر سورہ انعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں. 4 مقامات پہ اللہ نے سیم ورڈنگ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آپ ترجمہ جانتے ہیں، میں اپنا ذوق عرض کرنے لگا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ اے بندے، تو نے زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ ماں باپ کیسے ہیں. زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، خوبصورت ہیں یا واجبی سی شکل و صورت کے ہیں، مالدار ہیں یا نارمل سا روزگار ہے ان کا. اچھا، اور تو اور نیکوکار ہیں یا گناہگار ہیں. فرمایا یہ بھی نہیں دیکھنا. میرا یہ جملہ خاص طور پہ جوان اپنے پلے میں باندھ لیں. وقت کا غوث بھی ہو نا، وقت کا غوث بھی ہو، اور اس کی ماں بالفرض بفرض محال اس کے والدین دنیا کے سب سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس غوث وقت کی جنت بھی اس گناہگار ماں ہی کے قدموں کے نیچے. وہ کہیں اور تلاش کرے گا تو ایسے ہی ٹکرے مارتا پھرے گا. اسے جنت ملنی ہے تو کہاں؟ ماں کے قدم. چونکہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اتار کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا نا، تو قید کوئی نہیں لگائی کہ نیک ماں کے قدموں کے نیچے. نہیں، فرمایا ماں جیسی بھی ہو، جیسی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اے بندے تو نہ بھولنا تیری جنت اسی کے قدموں کے نیچے، اسی کے قدموں کے نیچے. میں نے یہ چند جملے بچوں کے لیے کہے، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ آج جس دور فتن میں ہم زندہ ہیں وہاں اکثر و بیشتر معاملہ کچھ یوں ہے. اللہ ماشاءاللہ اچھی مثالیں بھی ہیں. اسی دور میں وہ اولاد بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیتی ہے، جن کا لمحہ لمحہ اور جن کی دھڑکن دھڑکن ماں باپ کی محبتوں میں بسر ہوتی ہے. وہ خوش نصیب بھی ہیں. لیکن میں بالعموم بات کر رہا ہوں کہ کیتی خدمت نہ جیوندیاں ماپیاں دی، کیتی خدمت نہ جیوندیاں ماپیاں دی، او مویا ٹونگ رچان دا کی فائدہ. سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی، پچھو دیگا چڑھان دا کی فائدہ. کول بہ کے دکھڑا پھولیا نہیں، پچھو رون کرلان دا کی فائدہ. اور صفدر جدے تے ماپے نہ گئے راضی، ان مکے نو جان دا کی فائدہ. دور فتن میں اکثر و بیشتر آپ کسی بزرگ کو لے کے بیٹھ جائیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اسی مسجد میں آنے والے کئی بزرگوں کو اپنے بچوں کے سبب خون کے آنسو بہاتے دیکھا ہے، خون کے آنسو بہاتے دیکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں ابا جی کو کمرہ اچھا خوبصورت بنا دیا ہے، روٹی اچھی کھلا دیتے ہیں، کپڑے اچھے لے دیتے ہیں، تو بس ہم نے خدمت کے حق ادا کر دیے. نہ بابا نہ، یہ چیزیں تو ماں باپ کے لیے معنی ہی کچھ نہیں رکھتی. ماں باپ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جیسے تمہارے بچپن میں وہ تم سے کھیلتے تھے، اب ان کے بڑھاپے میں تم ان سے کھیلو. جیسے وہ تمہارے لاڈ لڈاتے تھے. قرآن کہتا ہے نا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ،
جس کو قرآن کا یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا، پھر اس کو پرابلم نہیں ہوتی، پھر اس کو ماں باپ کے بستر سے سمیل نہیں آتی، سمیل نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری والدہ ماجدہ جب خاص ایک کیفیت میں تھیں تو قرآن مجید کے انوار و تجلیات اور قرآن کے عطا کردہ فہم و فراست کے سبب مجھے کبھی 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 وہ بستروں سے آنے والی جو مہک تھی نا، وہ جنت کی خوشبو سے کم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر انسان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ یاسین ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور 20 30 40 سال کے جوان، تیرا باپ 60 70 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب تو یہ سمجھ لے کہ پہلے تو بچہ تھا، وہ بڑا تھا، اور اب تو بڑا ہو گیا ہے اور وہ کیا بن گیا ہے؟ بچہ بن گیا۔ تو جیسے اس نے تیرے لاڈ پورے کیے تھے، اب لازم ہے کہ تو اس کے لاڈ کیا کر، پورے کر، اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کر۔ جس طرح بچے سے پیار ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت۔ دیکھیں نا، سال کا بچہ آپ کی گود میں پیشاب بھی کر دے، آپ اس کو تھپڑ نہیں مارتے، آپ اس کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ اس کو سمجھانے کا لیکچر نہیں شروع کرتے کہ تم نے بتایا ہی نہیں، تم واش روم میں تمہیں لے جاتا، نہیں۔ آپ اس کو اپنے لیے ایک فریضہ منصبی سمجھتے ہوئے اس کو اسی طرح صاف پاک ستھرا کر کے پھر چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، میں اس طرف چند ایک جملے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ کاش ہم بعد میں پچھتانے کی بجائے جب نعمت پاس ہو تو تب اس کی قدر کرنا سیکھیں، تب اس کی قدر۔ اس سے بڑا میں کہا کرتا ہوں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق یوں رکھیں۔ دیکھیں، کوئی ماں باپ نہیں کہتے کہ میں اپنی اولاد سے راضی نہیں ہوں، آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم اپنے بچوں سے کیا ہیں؟ راضی۔ نالائق ترین اولاد ہوگی تو وہ کہیں گے ہم راضی ہیں۔ یہ وہ رضا ہے جو دل سے نکلے، جو آپ کے حسن عمل کے سبب ان کے دل سے نکلے، اور وہ دنیا والوں کو دل سے بتائیں اور مولا سے کہیں مولا ہم نے تو اس کے بچپن میں اس کے ساتھ کچھ ایسا نہ کر سکے، مجبوریاں تھیں، لیکن اس نے جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ جس لمحے منہ سے یہ جملہ ماں باپ کے نکلتا ہے، رب ذوالجلال سارا نامہ عمل بند کر کے کہتا ہے اور تیرے ماں باپ تجھ سے راضی، جا میں خدا بھی تجھ سے راضی۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، رضا اللہ فی رضا الوالد، والد راضی ہو گیا تو سمجھو تم سے کون راضی ہو گیا؟ خدا راضی، خدا راضی ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس ہستی کی طرف۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، حضور علیہ السلام کا گھرانہ، اہل بیت اطہار، آپ کو بڑا پیار ہے ان سے، آپ ہمیشہ ان کی محبت اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھرانے کی شان کیا بیان کی ہے اور کب سے بیان کی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کا گھرانہ نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم و حوا کو بھی اپنا گھرانہ قرار دیا ہے۔ حضرت آدم و حوا، حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کو بھی اپنا گھرانہ قرار دیا ہے۔ حضرت اسماعیل ان کی فیملی کو بھی اپنا گھرانہ قرار دیا ہے۔ اور ذرا سنیے صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر ہے 3557، 3557، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب ذرا ذہن میں لائیے گا، حضور کی امی جی، حضور کے ابو جی، حضور کے دادا ابو، حضور کے پردادا ابو، وہ گھرانہ ذہن میں لائے نا، پورا شجرہ نسب۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت من خیر القرن الذی کنت فیہ او کما قال۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے جتنے بھی گھرانے چینج ہوتے 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 آئے ہیں نا، فرمایا میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے، وہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے سب سے بہترین گھرانے تھے۔
نمبر 1 گھرانہ ہر دور میں کس کا رہا ہے؟ حضور کا. کس کا رہا ہے؟ حضور کا. اچھا اسی کے ساتھ ایک اور حدیث کو جوڑ لیں. مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ دونوں امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں. مجمع الزوائد میں، کنز العمال میں، المواہب میں، الشفاء میں، سبل الہدا میں، شرح الزرقانی میں. الغرض میں نام لیتا جاؤں تو درجنوں نام ہے، درجنوں نام ہے. اور میں نے جن کے نام لیے ہیں یہ کوئی عام، میں نے آپ کو بتایا صرف 2 کا تعارف کروایا کہ امام عبد الرزاق اور امام ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان ساروں کے استاد ہیں. کوئی ڈائریکٹ استاد ہے، کوئی ان کے استادوں کا استاد ہے. ان ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اوپر جو ابو جان اور امی جان ہے نا، یہاں تک فرمایا جتنے بھی گھرانوں سے میں گزر کے آیا ہوں نا، ان پورے شجرہ نسب میں کوئی ایک فیملی بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک کپل بھی ایسا نہیں ہے جن کا تعلق بغیر نکاح کے قائم ہوا. ذریعہ حلال نکاح کے ذریعے میرا نور آگے منتقل ہوتا رہا. اور آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. اور یہ جو طہارت و پاکیزگی ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر میری ابو اور میری امی جان موجودہ ان تک ہے یہ. اور پھر آگے فرمایا لم ازل، اس جملے پہ تو میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں، واری جاؤں. ایسی طہارت و پاکیزگی کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی ہوگی. فرمایا لم ازل انقل من السلوب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. فرمایا میں جن جن پشتوں سے، جن جن رحموں سے گزر کے آیا ہوں وہ ساری پشتیں بھی پاک تھی، وہ سارے رحم بھی پاک تھے. میں منتقل ہوا ہوں قرنم بعد قرن، ہر زمانے میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں. دوستان عزیز، یہاں پر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ کا ایک چھوٹا سا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ہے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جائے نا، ابو جان، دادا ابو، پردادا ابو، تو 6 نمبر پہ جو آقا علیہ السلام کے دادا جان آتے ہیں ان کا نام ہے حضرت کلاب. حضرت کلاب رضی اللہ تعالی عنہ، اوپر جا کے 6 نمبر پہ. اچھا یہ جو حضرت کلاب ہیں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت قصی اور ایک کا نام تھا حضرت زہرہ. حضرت زہرہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو جان ہے نا، وہ جو پہلے بیٹے ہیں نا قصی، ان کے آگے حضرت قصی کے آگے پھر بیٹے، پھر ان کے بیٹے، ان کے قصی کے بیٹے جو تھے وہ آگے عبد مناف، ان کے بیٹے ہاشم، ان کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ، پھر رحمت کونین. اور ادھر جو حضرت زہرہ تھے دوسرے بیٹے حضرت کلاب کے، ان کی نسل میں سے آگے چلتے چلتے حضور کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ تشریف لاتی ہیں. گویا 6 درجے پہ جا کے رحمت کونین کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ قبیلہ قریش میں آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں. والد گرامی کا تعلق قریش کی سب برانچ بنو ہاشم سے ہے، اور والدہ محترمہ کا تعلق قریش کی سب برانچ بنو زہرہ سے ہے. اور یہ بنو زہرہ وہی ہے جس سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا تعلق تھا. نام میں لوں گا، جوان اگر ان کا تعارف جانتے ہوئے تو دل ان کے دھڑکیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق بھی بنو زہرہ کے ساتھ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق بھی بنو زہرہ کے ساتھ ہے. اچھا آقا انہیں پیار سے ماموں کہتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کو. سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک دن آئے حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی. ایک دن آئے حضرت سعد بن ابی وقاص، سنن ترمذی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او وہ دیکھو میرے ماموں آ گئے، ماموں آ گئے. اچھا ماموں چلتے چلتے پاس آئے نا، یعنی سگے ماموں نہیں تھے، رشتے میں چونکہ آپ کی امی جان کے قبیلے سے تعلق تھا.
تو جب وہ چلتے چلتے پاس آئے نا تو آقا علیہ السلام تو اسلام نے ایسی مان سے آپ کی شان اجاگر کرنے کے لیے آپ نے سارے صحابہ سے کہا صحابہ یہ ہے میرے ماموں، اگر تم میں سے کسی کا ایسا ماموں ہے تو لائے مقابلے میں، قربان جائیں قربان جائیں، یہ ہے میرے ماموں، اگر تم میں سے کسی کا ایسا ماموں ہے تو لائے مقابلے میں۔ یہ سارا خاندان بنو زہرہ کا ہے، بنو زہرہ کا ہے۔ جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ازل میں رب ذوالجلال نے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا تھا، اپنے نور کے فیض سے، وہ جب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ابھی کائنات بنی نہیں تھی کہ رب نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں سے اپنے محبوب کی نصرت و ایمان لانے کا کیا لیا تھا؟ وعدہ لیا تھا۔ وہ نور جس کے لیے مصنف عبد الرزاق میں حضرت جابر کی حدیث موجود ہے، اور اب تو وہ میں اتنی بار سنا چکا کہ ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ میرے آقا کا نور کب سے تھا؟ لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جنت ولا نار ولا ارض ولا سماء۔ فرمایا محبوب جب کائنات میں کچھ نہیں تھا نا تو بس نور خدا تھا اور نور مصطفیٰ تھا۔ وہ نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرنن منتقل ہوتے 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 ہوتے، اب میں اس طرف جا نہیں رہا اس دلائل کی طرف، وگرنہ ہزاروں دلائل ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں کون سا نور تھا جس نے کشتی ڈوبنے نہیں دی؟ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں کون سا نور تھا جس نے نار نمرود میں جلنے نہیں دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں کون سا نور تھا جس نے چھری کو گردن پہ چلنے نہیں دیا؟ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں کون سا نور تھا جس کو تک کے ابرہا کا ہاتھیوں کا لشکر شکست کھا کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا تھا؟ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ نور چلتے چلتے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ابو جان، پیارے ابو جان، ان کی پیشانی میں آیا نا تو ایسی پیشانی نور سے چمکتی اور دمکتی تھی کہ مکہ معظمہ میں ایک کاہنہ تھی، تورات زبور انجیل کی ماہر، بہت نیک صالح خاتون، پہلی کتابوں پر بہت زیادہ عمل تھا اس کا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزر رہے ہیں، اس کی نظر پڑی تو اس نے آواز دی، عبداللہ بات سنیے گا۔ آپ چلے گئے، میں کیا بات ہے؟ رشتہ داری بھی تھی، قریش تھی، اس کا بھی تعلق تھا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی چچا زاد بہن تھیں، ورقہ بن نوفل کی بہن، جیسے حضرت ورقہ بن نوفل تھے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے بلایا عبداللہ بات سنیے، آئے، کہا عبداللہ میں تمہیں ایک پرپوزل دینا چاہتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ امیر کبیر خاتون تھی نا بہت، حضرت خدیجہ کی جب کزن ہے تو ظاہر ہے حضرت خدیجہ ریچسٹ وومن آف دا مکہ، مکہ کی سب سے امیر خاتون تھی سیدنا خدیجہ، تو ان کی کزن ہے تو وہ بھی مالدار تھی۔ ان کا میں پرپوز کرتی ہوں آپ کو، مجھ سے شادی کر لیں، میں ابھی آپ کو 100 اعلیٰ نسل کے اونٹ گفٹ میں پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں ابھی میں اس معاملے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ چلے گئے۔ اچھا گئے تو والد گرامی حضرت عبد المطلب نے ادھر بنو زہرہ کی ایک بہت ہی پاکیزہ معطر مطہر خاتون سیدہ آمنہ سے آپ کی شادی کر دی۔ شادی ہو گئی، ادھر شادی کے معاملات میں مصروف رہے، پلٹ کے آئے نا تو اسی علاقے سے گزرے تو دل میں خیال آیا کہ یہاں ایک بڑی امیر کبیر خاتون نے مجھے شادی کی دعوت دی تھی، تو عربوں کے ہاں زیادہ شادیاں کوئی عیب والی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کوئی عیب والی بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں، کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ شادی؟ اس نے غور سے دیکھا، اس نے کہا عبداللہ اب نہیں، عبداللہ اب نہیں۔ کہا ابھی چند دن پہلے تو آپ نے خود مجھے کہا تھا کہ 100 اونٹ بھی لے لیں اور شادی کر لیں، اور اب کہتے اب نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں وہ اس دن میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کی جبین میں جو نور چمکتا تھا وہ کوئی اور لے گئے، کوئی اور لے گئے۔
وہ سیدہ آمینہ کی گود میں منتقل ہو گیا، وہ ادھر چلا گیا، تو میں تو اس کی تلاش میں تھی۔ فارقک النور الذی کنت فی جبینہ امس، وہ جو آپ کی جبین اطہر میں نور تھا وہ کہیں اور چلا گیا، اب نہیں، اب نہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تورات کے بہت بڑے عالم، اور پھر چھوڑ کے جب کلمہ پڑھا تو پھر قرآن کے بھی بہت بڑے ہے جوان، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے حضرت کعب الاحبار کو، اور کہتے لوگوں کو بتاؤ قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا۔ اس درجے کے تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا قول اٹھا کے دیکھیے جسے امام حلبی نے اسیرۃ الحلبیہ میں بیان کیا، اور ان کا جس سال رحمت کونین کے والدین کی شادی ہوئی اور آپ کا نور اقدس منتقل ہوا اور پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کے دنیا میں جلوہ گر ہوا، فرمایا اس سال کا حال بتاؤں تمہیں کیا تھا؟ کہا خدا کی قسم اس سال میں آسمان کی فضائیں، زمین کی ہوائیں، کیا جانور، کیا پرندے، کیا زمین کا ذرہ ذرہ سارا سال ان صداؤں سے گونجتا رہا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، وہ نور ازلی آج اپنی آخری منزل پہ پہنچ گیا۔ مخدومہ کائنات سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، میں ابھی پہلی جگہ پر بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، شانیں، رفتیں بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوں گی، لیکن جو شان سیدہ آمینہ نے دیکھی ہے وہ کسی اور نے نہیں دیکھی۔ جب ان کے شکم اطہر میں تھے، جب ان کی گود میں آئے تھے، جب وہ بچپن کا زمانہ انہوں نے مشاہدہ کی، وہ جو منظر انہوں نے دیکھے ہیں وہ شاید ہی کائنات میں کسی نے دیکھے ہو، شاید ہی کسی نے دیکھے ہو۔ سیدہ کہتی ہیں جب رحمت کونین جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سیوطی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، المواہب ہو، سیرت الحلبیہ ہو، سبل الہدا ہو، شرح زرقانی ہو، میں آپ کو اوریجنل جو ہماری عربک لٹریچر کی ٹیکسٹ بک ہے وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس میں آتا ہے جب آپ تشریف لائے نا تو رحمت کونین نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے زمین پہ سجدہ کیا۔ آپ نے اپنا سر مبارک کہاں رکھا؟ سجدے میں رکھا۔ اس سجدے کا فیض پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو پورا ہفتہ مزہ نہیں جائے گا، مزہ نہیں جائے گا۔ میں آپ جہاں سجدہ کریں نا وہ مسجد 5 مرلے کی، 10 مرلے کی، 20 مرلے کی، کنال کی، 5 کنال کی، 100 کنال کی، بڑھا لو دنیا کی سب سے بڑی مسجد چلو بالفرض ہم کہہ لیں 500 ایکڑ کی ہے، تو ہم سارے انسان جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں اس کی میکسیمم لمبائی اور چوڑائی کتنی بن گئی؟ 500 ایکڑ فرض کیا۔ لیکن جب رحمت کونین نے اس دھرتی پہ سجدہ کیا نا تو صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ یونیک چیزیں جو رب نے صرف مجھے دی کسی اور کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا رب نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی مسجد۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق۔ علامہ اقبال ہیں محترم، میرے برادر محترم ہیں اقبال نجمی صاحب، میں یقین جانی علامہ کا یہ شعر میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھا اور میں نے کہا واہ 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 قربان جائیں علامہ، آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے، اللہ حسن مطلق ہے نا، سراپا اللہ حسن مطلق، ہر حسن کو پیدا کرنے والا۔ ذرا سوچئے نا کہ جب اس نے یار کو بنا کے تکا تو کہا میں تیرا عاشق ہوں محبوب، میں تیرا محب ہوں، تو مجھے پیارا لگتا ہے۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، کہو اے دل حسین ایسا بھی دیکھا کوئی حسینوں میں، بلکہ ہے بھلا اے دل
حسین ایسا بھی کوئی دیکھا ہے حسینوں میں کہ جس کے حسن کا عاشق خود رب ذوالجلال ہو گیا، خود رب ذوالجلال ہو گیا. تو فرمایا میرے سجدہ کرنے سے ساری زمین کو رب نے وہ طہارت عطا کی، اب جہاں پر بھی پیشانی رکھ دو سمجھ لو ساری زمین ہی رب نے میرے لیے مسجد بنا دی، مسجد بنا دی. دوستان محترم، یہاں پر مجھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سفر کی کہانی سنانی ہے آپ کو. امام سیوطی اسے الحاوی للفتاوی میں، امام خطیب بغدادی اسے اپنی کتاب السابق اللاحق میں، امام قرطبی علم التفسیر کے بہت بڑے امام اسے اپنی کتاب التذکرہ میں، اور اس کے علاوہ بہت سی کتب میں یہ روایت موجود ہے. حجۃ الوداع ہے، آخری حج رحمت کونین کا، حج کر کے واپس جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ سیدہ کہتی ہے میں نے حضور کے چہرہ نور کو دیکھا، بہت زیادہ رنجیدہ، بہت پشیمان، رخسار مبارک آنسوؤں سے تر ہے. آپ کے مبارک رخسار آنسوؤں سے تر ہیں، بہت ٹینشن میں ہے. اور سچویشن ایسی ہے کہ مجھے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی، جرت نہیں ہو رہی. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری روک دی اور روک کے فرمایا عائشہ ویٹ کرو میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. آقا تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو جب گئے تھے تو حالت تھی باکن حزین مغتم. عربی ذوق رکھنے والے ان لفظوں کا معنی سمجھیں گے. بہت رنجیدہ، مسلسل رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. اور جب واپس تشریف لائے فارغ متبسم، آقا خوش ہیں اور آپ کے چہرہ نور پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے، مسکراتے جا رہے ہیں. سیدہ کہتی ہے اب مجھے حوصلہ ہوا. میں نے عرض کی جانے جانا کیا سبب ہے؟ پہلے آپ کی کیفیت کچھ اور تھی، اب کیفیت کچھ اور. کہا عائشہ آج مجھے میری امی بہت یاد آ رہی تھی، آج مجھے میری امی بہت یاد آ رہی تھی. میں گیا ہوں رب سے کہا مولا کرم کر دینا میری امی سے میری ملاقات کرا دے. سیدہ آمینہ سے میری امی سے میری کیا کرا دے؟ ملاقات کرا دے. اب ملاقات ہوئی کیسے ہوئی وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے آج کا نوجوان قرآن کی روشنی میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لے کہ یہ ذہن میں آئے کہ جو دنیا سے چلا گیا تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کے آ جائے. زندگی میں ایک ہی بار زندگی ہے، موت ہے، اس کے بعد تو پھر قیامت والے دن اٹھنا ہے. آئیے قرآن مجید سے روشنی لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت، 40 رکوع ہے جس کے، 286 آیتیں ہیں جس کا نام ہے سورہ بقرہ. جو سوال آپ کے ذہن کو پریشان کر سکتا ہے اس کا جواب اسی سورہ بقرہ کے نام میں موجود ہے. وہ بقرہ وہ گائے کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مرڈر ہو گیا، قتل کرنے والا سگا بھتیجا تھا، خود مدعی بن گیا، چچا کو مار کے خود مدعی بن گیا اور شور مچانے لگا کہ قاتلوں کو پکڑو، قاتلوں کو پکڑو، قاتلوں کو پکڑو. کیس بڑا پیچیدہ ہو گیا. رب ذوالجلال نے کہا کوئی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی نا تو رب نے کہا موسیٰ انہیں کہو ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کاٹو، مردے کو ٹچ کرو، مردہ اٹھ کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا. گائے ذبح کی گئی، گوشت کا ٹکڑا جدا کیا گیا، وہ مرحوم چچا کو لگایا گیا. اس نے اٹھ کے بیٹھ کے زندہ ہو کے کہا یہ جو شور مچا رہا ہے بدبخت میرا بھتیجا اصل میں میرا یہی کیا ہے؟ قاتل ہے. تو قرآن نے بتایا قانون اور ہے، قدرت اور ہے. قانون یہی ہے کہ زندگی ایک بار، اور قدرت یہ ہے کہ وہ رب چاہے تو زندگی بار بار. اگر خدا کی قدرت سے بنی اسرائیل کا ایک عام مقتول زندہ ہو سکتا ہے تو رحمت کونین کی خواہش پر ان کی امی جان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی. اسی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل نے سٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا. فرمایا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. موسیٰ ہم بن دیکھے رب کو نہیں مانیں گے، ہمیں خدا دکھاؤ پہلے پھر ہم ایمان لائیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. 70 آدمی ان کے جو معتبر سردار تھے وہ آپ نے لیے کوہ طور پہ چلے گئے. قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اچانک ان کی فرمائش پر کہ ہم نے رب کو دیکھنا ہے، ایک بجلی کڑکی،
ایک بہت زیادہ زوردار روشنی کڑک گونج پیدا ہوئی، 70 کے 70 وہاں پہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس کی مولا قوم پہلے ہی دور دور بھاگتی تھی، اب ان کے 70 سرکردہ لوگ مار دیے ہیں، تو میں تو پلٹ کے گیا تو قوم میرے اوپر اعتبار کرنے والی نہیں ہے، مالک ان کو زندہ کر دے۔ فرمایا موسیٰ کوئی بات نہیں، قرآن ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کے مرنے کے بعد ہم نے 70 کو دوبارہ کیا کر دیا۔ میرا سادہ سا سوال ہے، او کلیم اللہ کے کہنے پہ 70 مرے ہوئے زندہ ہو جائیں، حبیب اللہ کے کہنے پہ ماں زندہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اب ذرا پلٹیے اس حدیث کی طرف، آقا گئے تھے تو آنسو تھے، پریشانی تھی، آئے ہیں تو مسکراہٹ ہے۔ کہاں عائشہ، میں نے رب سے جب سوال کیا نا تو میں رب کے صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میرے رب نے میری ماں کو زندہ کر کے مجھ سے ملا دیا ہے۔ میں اپنی امی سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اور میں نے امی جان سے کہا امی جان اب میرے کہنے پہ آپ کلمہ بھی پڑھیں میرا۔ میں 5 سال یا 6 سال کا تھا، 2 مختلف روایتیں ہیں، ایک میں ہے 5 سال عمر تھی جب سیدہ کا انتقال ہوا، اور ایک میں ہے 6 سال تھی جب سیدہ کا انتقال ہوا۔ عرض کی امی جان ساری دنیا قیامت والے دن مان کرتی پھرے گی، ہمارا تعلق خیر امت اس امت سے ہے جو 1.25 لاکھ امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے میری ماں کا تعلق بہترین امت سے ہے، نہ، میں کہوں الحمدللہ میں نے رب سے مانگ کر ماں کو پھر زندہ کر کے خود کلمہ پڑھا کے اس کو بھی اپنی امت میں شامل کر لیا۔ یہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا۔ دوستو باتیں تو بہت ہیں، وقت بہت تیزی سے بیت گیا، لیکن میں صرف اب زیادہ نہیں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ شعر وہ ہے کہ جب 5 سال کی عمر مبارک میں ابوا کے مقام پر سیدہ آمینہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو اپنے نور نظر لخت جگر کو اپنے سینے پہ لٹا کے کیا پیغام سنا رہی تھی، کیا لاڈ کا اظہار کر رہی تھی، کیا شفقت ان کے اوپر جو ہے وہ نچھاور کر رہی تھی۔ جو روایت آپ کو سنانے لگا ہوں یہ سیرت کی ساری کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ اب میں بار بار نام کیا لوں، المواہب ہو، الشفاء ہو، الخصائص ہو، سبل الہدا ہو، سیرت الحلبیہ، ہر شرح زرقانی ہو، آپ کو یہ روایت ملے گی۔ سڈن نزع کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، سیدہ نے نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا، لفظ سنیے، طویل لفظ ہیں، میں صرف اپنا ذاتی آپ کے ساتھ ایک پرسنل رات کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ میں رات کو یہ شعر کوئی جب میں نے کتاب میں سے پڑھے نا تو میرا دل چاہا کہ یہ سیدہ کے اشعار بڑے خاص وقت میں آقا کی نعت ہیں تو یہ تو یاد ہونے چاہیے، تو میں نے یاد کرنے شروع کر دیے۔ اچھا میں یاد کر رہا تھا تو میرا بیٹا اور بیٹی اپنے کام میں بیزی تھے، اسکول کا کام کر رہے تھے، تو آپ یقین جانیے کہ ان کو معنی کیا سمجھ میں آئے کہ ہمارا باپ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن ان اشعار میں جو ایک برکت ہے، تاثیر ہے، انہوں نے کام چھوڑ دیا، آ گئے میرے پاس، کہتے ابو اب یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ میں سیدہ آمینہ کے وہ آخری اشعار پڑھ رہا ہوں جو پڑھنے کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی۔ اچھا پھر وہ ہم باپ بیٹا بیٹی تینوں مل کے بار بار میں پڑھوں وہ سنیں۔ آپ یقین جانیے میں انہیں جا کے لندن کی سیر کروا آتا نا تو وہ اتنا انجوائے نہ کرتے جتنا انہوں نے ان شعروں کو سن کے انجوائے کی، میں نے جتنی لذت محسوس کی۔ ذرا سنیے وہ شعر۔ سیدہ آمینہ اپنے 5 سال کے نور نظر لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا کے کہتی ہیں، بارک فیک اللہ من غلام یبن الذی من حومت الہمام نجا بعون الملک المنعام بمئات ابل من سوام۔ اس میں حضور کے ابو جان کی تعریف کی اور آگے رحمت کونین کی تعریف کیا کی، کہ بیٹا رب تجھے ہمیشہ برکتوں سے مالا مال رکھے، ہمیشہ برکتوں سے مالا مال رکھے۔ ان سہما ابصرت فی المنام، بیٹا جب سے تو میرے شکم اطہر میں آیا تھا اور میں نے جو خواب دیکھے، جو منظر دیکھے، اور شب میلاد جو میں نے جو کچھ دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ رہی ہوں، اور دنیا والوں یاد رکھنا
ان صح ما ابصرت فی الانام فانت مبعوث الی الانام. میں اس وقت 5 سال کی عمر میں اعلان کر رہی ہوں، وقت آنے والا ہے میرا یہ نور نظر کل کائنات کا نبی بن کے مبعوث ہونے والا ہے. اور اب وقت نہیں رہا، آخری جملہ میں سنا دیتا ہوں. ان کا لوگوں میں جا رہی ہوں، میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ وجہ بیان کی. فرمایا اس لیے قد ترکت الخیر، میں دنیا کو جو بھلائی دے کے جا رہی ہوں ساری بھلائیاں اسی سے نکلتی ہیں. میں دنیا کو وہ بھلائی دے کے جا رہی ہوں کہ ہر کسی کی جھولی میں آنے والی بھلائی پر جب سوال اٹھے گا کہ تیری جھولی میں یہ بھلائی کہاں سے آئی، تو وہ تڑپ کے کہے گا نسبت مصطفیٰ سے آئی. یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان. میں نے آج ان کا ذکر ربیع الاول کا آخری جمعہ تھا تو دانستہ اس لیے چوز کیا کہ آج کی ہماری رپورٹ جب کریم آقا کی بارگاہ میں پیش ہونا تو یقین جانیے میں تو اس تصور سے ہی خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا ہوں کہ آقا کو پتہ چلے وہ آج انوار مدینہ میں بیٹھے لوگوں نے میری امی کا ذکر کیا ہے، میری امی کا ذکر کیا ہے. یا اللہ اس ذکر کے صدقے ہم میں سے ہر ایک کی ماں جو تیرے دربار میں پیش ہو گئی اس کی قبر جنت کا باغ بنا دے، اور جن کی زندہ ہے مالک ان کی ماؤں کو بخیریت و عافیت و صحت و سلامتی لمبی عمر نصیب کر کے انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد